بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 11 جو کہ سکون کی مشق ہے اس کو دیکھیں گے۔ بہت سے حروف اس میں لکھے گئے ہیں اور بہت سے الفاظ کی صورت میں ملا کے لکھے گئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ سکون کی مشق کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ کچھ پوائنٹس اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے جو کہ بہت کام آنے والے ہیں آپ کو اس مشق کی ریویژن کے دوران، دہرائی کے دوران۔ سب سے پہلے تو آپ را کے احکام کو دیکھ لیجئے کہ را اس مشق میں آپ کو جہاں بھی ساکن حالت میں ملے گی، سکون کے نشان کے ساتھ ملے گی، آپ نے اس را سے پہلے والے حرف کو غور سے دیکھنا ہے۔ اگر اس پر زبر یا پیش ہے را سے پہلے والے حرف پر، تو آپ نے اس را کو بھی پر پڑھنا ہے، پر کر کے وقف کرنا ہے یا سکون کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے، مثال کے لیے لے لیجئے حمزہ زیر را ار، تو آپ نے پھر اس را کو باریک پڑھنا ہوگا، پر نہیں پڑھنا۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے جو دو اہم نقطے ہیں وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان کے اوپر نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوگا؟ یعنی اگر مثال لے لیجئے کوئی بھی حرف ہے، جیسے یہاں پہ پہلا لفظ لکھا گیا ہے حمزہ زبر نون ان تا زبر تا، تو اب یہاں پہ آپ انت ایسا پڑھیں گے یا یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے؟ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے تنوین کی آواز، جیسے کہ مثال لے لیجئے حمزہ زبر میم ام را دو زیر رن، تو یہ جو دو زیر آ رہی ہے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ دو پیش اور دو زبر، ان کو بھی تنوین کہا جاتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوگا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے دو اہم چیزیں اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ نمبر 1 کہ حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو آپ نے وہاں پہ غنہ بالکل بھی نہیں کرنا نون کی اور تنوین کی آواز پہ، بلکہ بہت کلیئر پڑھنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آپ کے پاس حروف یرملون یا را میم لام واو نون، یہ حروف ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو آپ نے وہاں پہ ادغام کرنا ہے۔ لام اور را آ جائیں گی تو آپ نے ادغام ود آؤٹ غنہ کرنا ہے، یعنی ادغام ایسا کرنا ہے کہ جس میں غنہ نہیں ہوگا۔ اور اگر نون یا میم واو یہ آ جاتے ہیں تو آپ نے وہاں پر ادغام مع غنہ کرنا ہے، ادغام ود غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے تختی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے جیسے تختی آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ اب ہم اس تختی کو دو طرح سے پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ایک ساتھ لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے تو ایک ایک لفظ کو ہم ہجے کر کے پڑھیں گے۔ دوسرا جو انداز ہوگا، جب ایک لائن مکمل ہو جائے گی تو ہم پھر اس لائن کو ملا کے پڑھیں گے تاکہ آپ کو وقف کرنا اور غنہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا وہ چیز بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر نون تا زبر تا، تا۔ اب غور کیجئے تو میں نے یہاں پہ نون کی آواز کو کلیئر کیوں نہیں پڑھا، واضح کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ نون ساکن کے بعد جو لیٹر ہے وہ تا ہے، اور تا حروف اخفا میں سے ہے۔ میں نے یہاں پر نون کی آواز کو واضح نہیں پڑھنا، مخفی کرنا ہے، ناک میں چھپانا ہے ود غنہ، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ انتا، ٹھیک ہے، انتا نہیں کہنا بلکہ انتا۔ نیکسٹ حمزہ زیر ہا ایہ، دال زیر دی ایہ دی، با زبر عین با، دال پیش دو بعدو، با زبر طا بط، شین زبر شا بطشا۔ اب یہ وہ لیٹرز میں سے ہے، ان میں سے ہے، ان حروف میں سے ہے طا کہ جو کہ حروف قلقلہ کے لیٹرز ہیں۔ آپ نے یہاں پہ طا کو ہلا کے پڑھنا ہے، اس پر سکون کا نشان ہے۔ بطشا، سین زبر عین سا، یا زبر یا سعیا، کاف پیش نون کون، تا پیش تو کنتو، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، اخفا کریں گے۔ لام زبر سین لس، تا زبر تا لستا، حمزہ زبر میم ام، را دو زیر رن، ام رن، ٹھیک ہے۔ را کے نیچے دو زیر کی تنوین آ گئی، را کو باریک پڑھا جائے گا۔
آگے جو را آ رہی ہے جس پر جزم کا نشان ہے بردم میں، یہاں پہ دیکھیں تو را پر جزم کا نشان ہے اور با پر زبر ہے، تو اس با پر زبر کی وجہ سے آپ اس را کو پر پڑھیں گے۔ با زبر را بر، دال دو زبر دن بردن، جیم زبر میم جم، عین دو زبر عن جمعا۔ اب اگر ہم تنوین والے حروف کو آپس میں ملا کے، تنوین والے الفاظ کو آپس میں ملا کے پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ امر بردا جمعا۔ کیوں پڑھا ہم نے ایسا؟ کیونکہ را کے نیچے دو زیر کی تنوین اور اس کے بعد حرف با آ رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با کا حرف آ جائے تو آپ وہاں پر اقلاب کرتے ہیں، آپ نے وہاں پہ آواز کو میم کی آواز میں بدل دینا ہے۔ اسی طرح سے دال پر دو زبر کی تنوین تھی اور اس کے بعد حرف جیم آیا، جیم جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، ہم نے اس لیے یہاں پر اخفا کیا، تنوین کی آواز کو واضح نہیں پڑھا۔ آگے چلتے ہیں۔ ح زبر با حب، لام دو پیش لن حبلن۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو با حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب جد میں سے ہے، با کو ہم نے ہلا کے پڑھا۔ نیکسٹ، خا پیش سین خس، را دو زیر رن خس رن، خا زبر لام خل، قاف دو زبر قن خلقن۔ اب اس میں خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اس کی وجہ سے درمیان کی جو لام ہے وہ موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے چلیے، سین زبر با سب، ہا دو زبر حن سب حن، با کو ہلا کے پڑھیں گے، قلقلہ کریں گے اور ہا کو اس کے مخرج سے اچھا سا نکالیں گے۔ سین زبر با سب، قاف دو زبر قن سب قن، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کو لائن کو ملا کے پڑھتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے رولز کو فالو کرتے ہوئے، تو فرسٹ ٹو ورڈز کا کیا بنے گا؟ لام پر دو پیش کی تنوین کے بعد حرف جو آ رہا ہے وہ خا ہے، خا حروف اظہار میں سے ہے، آپ تنوین کی آواز کو بہت ظاہر کر کے پڑھیں گے، کلیئر پڑھیں گے ود آؤٹ غنہ۔ حبل خسرن، ٹھیک ہے، حبل خسرن۔ آگے دیکھیے، اور آگے نیچے دو زیر کی تنوین اور اس کے بعد دوبارہ سے خا ہے، اگین اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ خسرن خلقن، نیکسٹ، قن کے بعد سین کا حرف ہے، اخفا ہوگا، خلقا سبحا۔ آگے دیکھیے تو ہا پر دو زبر کی تنوین کے بعد حرف سین ہے، سبحا سبقا، اخفا کریں گے۔ آگے چلیے، شین زبر حمزہ شا، نون دو پیش نن شأنن، ٹھیک ہے۔ حمزہ پر جب بھی جزم کا نشان آئے گا آپ نے اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، اس کو ڈھیلا نہیں پڑھنا بلکہ جھٹکا واضح طور پہ دینا ہے۔ صاد پیش با صبح، ہا دو زبر حن صبحن، ضاد با زبر ضب، ہا دو زبر حن ضبحن، عین با زبر عب، دال دو زبر دن عبدن۔ اب صبحن ضبحن عبدن، اس میں ہم نے با کو کیوں ہلایا؟ کیونکہ با پر جزم ہے، سکون کا نشان ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم اس لیے اس کو ہلا کے پڑھ رہے ہیں۔ آگے چلیے، عین زبر دال عد، نون دو زیر نن عدنن، عین زبر شین عش، را دو زیر رن عشرن، عین زبر صاد عص، فا دو زیر فن عصفن، عین زبر را غر، قاف دو زبر قن غرقن، عین پیش لام غل، با دو زبر بن غلبن، فا زبر صاد فص، لام دو پیش لن فصلن، قاف زبر دال قد، ہا دو زبر حن قدحن، قاف زبر ضاد قد، با دو زبر بن قدبن۔ اب غور کیجئے تو جہاں جہاں پر موٹے حروف آ رہے ہیں حروف مستعلیہ، غین، قاف، صاد، خا، ٹھیک ہے، ان کو ہم پر پڑھ رہے ہیں، موٹا پڑھ رہے ہیں۔ اب اگلا جو حرف ہے کأسن، اس میں دیکھیے تو آپ حمزہ پر جزم کا نشان، سکون کا نشان آ رہا ہے، آپ اس پہ حمزہ کو ہلا کے نہیں پڑھیں گے، نہ ہی اس کو ڈھیلا پڑھیں گے بلکہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ کاف زبر حمزہ کا، سین دو زبر سن کأسن،
کاف زبر دال کد، ہا دو زبر حن، کد حن. نیکسٹ لام زبر غین لغ، واو دو زبر ون، لغ ون. میم زیر سین مس، کاف دو پیش کن، مس کن. نون زبر خواہ نخ، لام دو زبر لن، نخ لن. نون زبر شین نش، طا دو زبر طن، نش طن. نون فا زبر نف، سین دو زیر سن، نف سن. نون زبر قاف نق، عین دو زبر عن، نق عن. یا پیش سین یس، را دو زبر رن، یس رن. اب اس میں را کو پر پڑھا جائے گا، را پر دو زبر کی تنوین ہے. نیکسٹ حمزہ زبر با اب، قاف کھڑا زبر قا، اب قا. با جو ہے اس کو قلقلہ کی وجہ سے ہلایا، قاف کو 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کریں گے اور قاف کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ موٹا حرف ہے، تخفیم کا حرف ہے. تا زبر وا تر، ضاد کھڑا زبر ضا، تر ضا. اب اس میں دیکھیں تو را پر سکون کا نشان ہے اور تا پر زبر ہے، اس را کو پر پڑھا جا رہا ہے. تا زبر نون تاؤں، سین کھڑا زبر سا، تاؤں سا. نون ساکن کے بعد حرف سین آ گیا، پتہ چل گیا کہ اخفا کیا جائے گا، اظہار نہیں کرنا، اس لیے ہم اس کو اخفا کر کے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کے غنہ کر کے پڑھ رہے ہیں. آگے جو مزید الفاظ لکھے گئے ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں ہجے کیے بغیر، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیسے ان کو پڑھنا ہے. یخشا، خواہ موٹی کی جائے گی. یسعا، یتلو، یدعو، دال پر قلقلہ. تجری، یہدی، یغنی. القت، امہل، اقرأ. اب اس میں قاف پہ قلقلہ اور حمزہ کو جھٹکا دے کے پڑھا جا رہا ہے.